محمد بلندر صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد و دیگر بلندر صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله جعل الحمد مفتاحا لذكره وخلق الأشياء ناطقة بحمده وشكره. الذي خلق فسوى وقدر فهدى وأخرج المرعى فجعله غثاء نحوا. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا. أسرته خير الأسر شجرته خير الشجر عطرته خير العطر. أبي القاسم محمد وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. صلوات خداوند عالم بارگاہ سید الشہداء میں ہماری اس شرکت کو شرف قبولیت عطا فرمائے، اور جہاں جہاں پر بھی عزاداران سید الشہداء بالاخص جو اس وقت سید الشہداء کے مہمان بنے ہوئے ہیں، خداوند عالم سب کی حفاظت فرمائے، سب کو شر شیاطین سے جو ہے وہ محفوظ فرمائے۔ الحمدللہ 50 روزہ مجالس جو ہیں آج اس کی یہ
چہلم سید الشہداء کے حوالہ سے یہ آخری مجلس ہے۔ سب سے پہلے تو میری تمام حاضرین کے لیے اور بالاخص وہ عزیزان جو عزاداروں کی خدمت گزاری کرتے رہے ہیں، خدا مجھے عالم ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، سب کی پریشانیوں کو جو ہے وہ دور فرمائے۔ آج کی اس مجلس کو سپانسر کیا ہے ہمارے عزیز عمران گوندل صاحب نے اپنے والد مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے، اور اس میں تھوڑا سا میں نے بھی لالچ کرتے ہوئے اپنے والدین کو اس میں شامل کیا ہے۔ تو عمران کے والد ڈاکٹر محمد منشا کے لیے اور میرے والد مرحوم سید خادم حسین نقوی اور والدہ سیدہ حسین بی بی، ان کے لیے ایک سورہ فاتحہ کی طرح فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ آمین۔ آواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ سلسلہ گفتگو توحید فی الاسلام کے حوالہ سے چلتی رہی ہے، اور آج کی مجلس جو ہے وہ تمام مجالس کا ایک خلاصہ بھی ہے، اور توحید کے حوالہ سے چند ایک کلمات مختلف پیرائے میں دہراتا رہا ہوں کہ شیعان حیدر کرار کا توحید کے بارے میں، اللہ کے بارے میں یہ عقیدہ ہے، یہ ایمان ہے، اور یہ ایمان ہونا چاہیے۔ اور اس میں سب سے پہلے یہ ہے کہ کان موجوداً قبل حدوث الاشیاء، کہ اللہ کی ذات وہ ذات ہے کہ جو اس وقت بھی تھی کہ جب ابھی کوئی چیز نہیں تھی، قبل حدوث الاشیاء، اور یبقی بعد فناء الاشیاء، اور یہ باقی رہے گی جب کوئی چیز باقی نہیں رہے گی۔ یہ دونوں جملے جو ہیں یہ آپ کے مولا کے جملے ہیں، امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے۔ انہوں نے یہ کہا کہ اللہ اس وقت تھا جب کوئی نہیں تھا، اور اس وقت بھی وہ رہے گا جب کوئی نہیں رہے گا۔ یہ دو جملے ایسے جملے ہیں کہ شائبہ بھی نہیں رہ سکتا کہ کوئی خدا کا شریک بن سکے، یعنی ایک معمولی سا شبہ بھی جو ہے نا وہ نہیں۔ اس لیے کہ جب موجوداً قبل حدوث الاشیاء کے سب شے سے پہلے وہ تھا، تو اب اس کے بعد جو شے بھی ہوگی وہ خالق کی مخلوق ہوگی۔
تو ظاہر ہے کہ جب ہر شے مخلوق ہے تو یہ تو جاہل سے جاہل، نادان سے نادان، کم ذہن سے کم ذہن بھی جانتا ہے کہ بننے والی شے میں اور بنانے والے میں فرق جو ہے نا وہ ضرور ہوتا ہے۔ اس لیے خدا کا کوئی شریک جو ہے نا وہ نہیں۔ یہ ہمارا ایمان ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اور اگر کسی کو یہ تاثر ملتا ہے تو یہ خود اس کی کم فکری ہے کہ وہ کسی کے لیے یہ کہے کہ یہ حضرت علی کو اتنا بڑھاتے ہیں، اتنا بڑھاتے ہیں۔ نہیں، جب علی خود کہتے ہیں کہ وہ خالق ہے، ہم اس کی مخلوق ہے۔ اب اگر علی کی تعریف اتنی ہے کہ لوگوں کے ذہنوں میں نہیں آتی تو چہ جائے کہ اس کو برعکس سمجھیں، بلکہ یہ سمجھنا چاہیے کہ جس کا پیدا ہوا علی ایسا ہے کہ اس کی مثل کوئی نہیں، تو وہ خود اعلیٰ جو ہے وہ کتنا بلند ہوگا۔ دوسری بات جو خود خدا نے کہی ہے وہ ہے کہ لا الہ الا انا۔ یہ جملے جو ہیں یہ خود خدا بند عالم کے جملے ہیں۔ ان جملوں کی اتنی اہمیت ہے کہ خدا بند عالم نے اپنے پیغمبر سے یہ فرمایا کہ وما ارسلنا، تجھ سے پہلے میں نے کسی نبی کو نہیں بھیجا، تجھ سے پہلے میں نے کسی رسول کو نہیں بھیجا، الا نوحی الیہ، مگر یہ کہ جب میں نے ان کو بھیجا تو ان کو میں نے یہ وحی کی، ان کو یہ میسج دیا کہ بس تمہیں بھیجا اس لیے ہے اور تم نے جا کر کے لوگوں کو صرف یہ بتلانا ہے، یہ سمجھانا ہے کہ لا الہ الا انا فاعبدون، کہ کوئی بھی الہ نہیں، بس صرف فاعبدون، کہ اللہ یہ کہتا ہے فاعبدون۔ جو حضرات شرکت فرماتے رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں سب ہی شرکت فرماتے ہیں اس حوالہ سے کہ اب یہ سہولت موجود ہے، گھر بیٹھ کے بھی سنی جا سکتی ہے۔ البتہ یہ ہے کہ خدا توفیق دے کہ اس لیے کہ صرف سننا ہی عبادت نہیں ہے، سننے کے لیے قدم بڑھانا بھی عبادت ہے۔ ہر قدم پہ خدا جو ہے وہ ثواب دیتا ہے۔ آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ واک کربلا میں بھی واک ہے، اب شہروں میں بھی، اور آج میں بھی کچھ تھکا ہوا اس حوالہ سے ہوں کہ ہمارے سینٹر سے بھی 2 کلومیٹر کی واک کا ایک جلوس تھا۔ تو ہم جا رہے تھے تو روڈ پر گاڑیاں بھی گزرتی تھی، اس میں مسلم بھی تھے، غیر مسلم بھی تھے، لیکن ہر ایک نے جب وہ کتبے جو ہم نے اٹھا رکھے تھے وہ اپنے اپنے انداز سے اپریشیٹ بھی کر رہے تھے، اور وہ ان کا اپریشیٹ کرنا وہ یہ نہیں تھا کہ تم چل رہے ہو ان کتبوں کو، وہ اس لیے کہ سید الشہداء نے
اپنا نام کائنات میں اس طرح پھیلا دیا ہے کہ اب کوئی بندہ ایسا نہیں ہے کہ جس کو پتہ نہ ہو کہ کربلا کا شہید کون ہے۔ تو اس حوالہ سے آنا اذاخانوں میں، مساجد میں، یہ بھی ایک اہمیت کا بہرکیف حامل ہے۔ وہ اس حوالے سے کہ میں چونکہ آپ کا فیملی ڈاکٹر بھی ہوں، تو اس لیے جہاں جہاں ضرورت ہوتی ہے نا کسی چیز کی، تو وہ میں تھوڑا سا متوجہ کر دیتا ہوں۔ سلامتی کے لیے بلند تر صلوات۔ فَعْبُدُونِ سے مراد یہ ہے کہ خدا کہتا ہے کہ بس میرے ساتھ مربوط رہو، آپ کا میرے ساتھ رابطہ رہنا چاہیے۔ خدا کو نہ ہماری نماز کی ضرورت ہے، اس حوالہ سے اس کو ضرورت نہیں کہ وہ تو ہے ہی اکبر۔ ہمارے رکوع سجود سے اس نے کوئی بڑا نہیں ہونا۔ یہ لفظ تکبیر یہ اللہ کے لیے ہے۔ تکبیر سے مراد، اور میں یہ کہا بھی کرتا ہوں کہ جب نعرہ تکبیر ہو تو اس سے یہ نہیں سمجھنا کہ ہم 10 20 30 50 100 1000 بندے آگے سے یہ نعرہ تکبیر کہنے والے کے مقابل میں ہم کہیں اللہ اکبر تو یہ اللہ کی بڑا کر رہے ہیں۔ نہیں، تکبیر کا معنی ہی یہ ہے کہ وہ اللہ بڑا ہے۔ بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جو حقیقت ہیں، حقیقت، اور حقیقت اس شے کو کہا جاتا ہے کہ جس کو منوانے کی ضرورت نہیں۔ حقیقت ہوتی ہی وہ ہے کہ جس کو منوانے کی ضرورت نہیں، ہر کوئی خود مان لیتا ہے۔ اللہ تعالی حقیقت ہے، یہ تکبیر حقیقت ہے، کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ آپ کے ایمانوں کو منور کرنے کے لیے ایک بات اور بڑھا رہا ہوں، اس تکبیر کے وزن پر ایک لفظ آتا ہے تطہیر۔ تکبیر تطہیر اسی وزن پہ، تکبیر بھی حقیقت ہے، تطہیر بھی حقیقت ہے۔ تکبیر اللہ کے لیے استعمال ہوا ہے اور تطہیر اہل بیت کے لیے استعمال ہوا ہے۔ جس طرح تکبیر کہنے سے اللہ بڑا نہیں، اللہ بڑا ہے، اور تطہیر کہنے سے اہل بیت کی پاکیزگی ہم نہیں بیان کرتے، یہ حقیقت ہے کہ وہ پہلے ہی طاہر تھے۔ اس لیے کہ خداوند عالم نے کہہ رکھا ہے کہ من عمل صالحا من ذکر او انثی، کہ جو کوئی بھی اچھا عمل کرے، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، لا نحیینہم حیاتا طیبہ، تو جن کے اعمال اچھے ہوتے ہیں، خدا کہتا ہے میں ان کو حیات طیبہ، پاکیزہ زندگی۔ دنیا والوں کو ہم کہتے ہیں کہ کوئی تو لا کر کے بتاؤ اہل بیت کے مقابلہ میں جن کو حیات طیبہ ملی ہو۔ کسی کو اس کے مقابلہ میں صرف یہ کہہ دینے سے بات نہیں بنتی کہ ہم مرتبہ ہیں۔
پہلے اعمال دیکھو، اگر اعمال اچھے ہیں تو پھر حیات طیبہ ہے۔ جو 40 سال کے بعد دائرہ ایمان میں آئے وہ اعمال صالحہ سے طیبہ حیات کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ آواز بلند صلوات یہ حیات طیبہ دی ہے اہل بیت کو خدا عالم نے، ہماری حیات طیبہ نہیں۔ ہماری حیثیت تو یہ ہے کہ ہم پیدا ہوتے ہیں، جب تک غسل نہ دے پاک نہیں ہوتے۔ جب ہم مر جاتے ہیں تو جب تک غسل نہ دے پاک نہیں ہوتے۔ آغاز بھی پاکیزہ نہیں، آخر بھی پاکیزہ نہیں۔ مگر اہل بیت وہ خاندان ہے، یہی شخصیت جس کی مجلس کے لیے آپ بیٹھے ہوئے ہیں نا، جب ان کی ولادت ہوتی ہے پیغمبر باہر سے آتے ہیں، داعیہ کو کہتے ہیں کہ لاؤ میرا بیٹا دو، مجھے دو۔ وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ رک جاؤ ذرا میں غسل دے لوں۔ پیغمبر جھڑک کے کہتے ہیں تو غسل دے کے اس کو پاک کرے گی؟ وقت تیری کیا حیثیت ہے؟ اللہ نے اس کو طاہر بھیجا ہے۔ اب اس کی دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ تو بیت اللہ میں جائے، تیرا امام بیت اللہ میں جائے، جب تک وہ وضو نہ کر لے جانا جائز نہیں ہے اس کے لیے۔ بیت اللہ میں جائے وضو باطل ہو جائے، نماز چھوڑ کے بھاگ کے جاتا ہے اور پھر آ کے وضو کر کے داخل ہوتا ہے۔ تو اب دنیا والوں کو پتہ نہیں کہ جب تم بغیر وضو کے بیت اللہ میں داخل نہیں ہوتے اور جو بیت اللہ میں پیدا ہوا ہے اس کی حیثیت کا تمہیں علم نہیں ہے۔ کہا کہ لا الہ الا انا فاعبدون، یہ کلمہ توحید ہے۔ اب دنیا کو کیسے قبل حدوث الاشیاء، ابھی تو کوئی شے تھی نہیں، وہ تھا، کیسے پتا چلا کہ وہ ہے؟ تو اس نے کہا کہ کنت کنزا مخفیا، میں تو چھپا ہوا تھا۔ اپنے حبیب کو کہا کہ میں نے تجھے پیدا کیا اور اس لیے پیدا کیا کہ تاکہ میں پہچانا جاؤں۔ یہ اللہ جیسے نہیں، محمد علی اللہ جیسے نہیں، مگر ہیں یہ ایسے کہ اگر ان کو پیدا نہ کرتا تو وہ خود پہچانا نہ جاتا کہ میں اللہ ہوں۔ یہ پہچان کا ذریعہ ہے، اس لیے لا الہ الا اللہ آنا کے بعد کلمہ رکا نہیں، کلمہ آگے بڑھا ہے۔ کیسے آگے بڑھا ہے؟ اس نے اس کے بعد کہا ما محمد الا رسول، کہا کہ محمد کچھ نہیں ہے مگر یہ کیا ہے؟ یہ میرا رسول ہے، میرا، یہ میرا رسول ہے، میرا رسول ہے، میرا رسول ہے۔ بار بار اس لیے دہرا رہا ہوں تاکہ آپ توجہ کروائیں، دیکھیں کون کہہ رہا ہے کہ میرا ہے، میرا ہے، میرا ہے۔ اب وہ کہہ رہا ہے کہ جو سب سے پہلے اور جس نے آخر میں بھی سب سے آخر ہی رہنا ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ میرا ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جہاں جہاں پر مجھے دیکھو گے وہاں وہاں پر محمد کو دیکھو گے۔ کہا کہ یہ میرا رسول ہے، میں ابدی ہوں،
میرا یہ محمد بھی سرمدی ہے. تو ہم نے کلمہ بنا لیا لا الہ الا اللہ کے بعد محمد رسول اللہ. کیوں بنا لیا؟ اللہ نے تو صرف ایک ہی کلمہ دیا تھا نا کہ لا الہ الا اللہ. قرآن مجید میں کوئی یہ نہیں دکھا سکتا کہ کہیں پر لکھا ہو لا الہ الا اللہ ہو محمد الرسول اللہ. پورے قرآن میں نہیں. مگر لا الہ الا اللہ کلمہ بنتا اس وقت ہے کہ جب محمد یہ کہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے. اس نے کہا ما محمد الا رسول. ایک پتے کی بات بتانے خیر کیا ہے آپ کو پتہ ہی ہے، لیکن میں علمی اعتبار سے خدا نے یہ نہیں کہا کہ ما محمد الا نبی، کہ محمد کچھ نہیں ہے مگر میرا نبی. لفظوں کی اہمیت ہوتی ہے. جو بھی لفظ بولا جاتا ہے اس کی ایک حیثیت ہوتی ہے. ما محمد الا نبی نہیں کہا، ما محمد الا رسول، کہ یہ میرا رسول ہے. ہم نے کہا محمد رسول. آتا تو ہے نا کلمہ تو پڑھی لو یار، اسی بہانے سے یاد ہو جائے گا کوئی ایسا. تو یہ لا الہ الا اللہ کے بعد کیا ہو گیا؟ محمد اللہ کے رسول ہیں. اب اس رسول کو خدا کہتا ہے کہ یا ایھا الرسول، اے میرے رسول. یہ بات ذہن میں رکھ لے، اگر تو نے یہ بات نہ کی تو تو رسول بھی نہیں رہے گا. تو رسول نے وہ بات کی کہ من کنت مولا فہذا علی مولا. تو کلمہ لا الہ الا اللہ کے بعد محمد الرسول اللہ بنا. اور محمد نے جب کہا اور خدا نے کہا اگر یہ نہ کیا تو پھر علی ولی اللہ آ گیا. اور جاہلو، جب علی ولی اللہ کے بغیر رسول نہیں رہتا تو کیسے مومن بن سکتا ہے؟ ایک قدم اور آگے کہ حضرت آدم سے لے کر ہمارے پیغمبر تک سارے اللہ کے نبی ہیں، ان میں رسول بھی ہیں. سب نے آ کر کے خدمت بھی کی ہے. سارے ہی قوم بدماش نہیں ہوتی، شریف بھی ہوتے ہیں. اس میں جو شرفات تھے نا وہ آ کے ہر نبی کو یہ کہتے کہ حضور آپ اپنے گھر سوتے ہیں، اپنے گھر رہتے ہیں، اپنے گھر سے کھاتے ہیں پیتے ہیں، اور پھر آپ نے ہمیں انسان بنایا. تو یہ آپ کی مہربانی ہے. ہم آپ کو اس کا کچھ صلہ دینا چاہتے ہیں. پڑھ لو قرآن. حضرت نوح سے بھی کہا، حضرت موسیٰ سے بھی کہا، حضرت ابراہیم سے بھی کہا. ہر نبی کو کہتے رہے لوگ. نبی آگے سے ایک ہی بات کہتے ہیں، نہیں اجری الی اللہ، کہ ہمارا اجر جو ہے، ہماری مزدوری جو ہے نا وہ کہاں ہے؟ جس نے ہمیں مامور کیا ہے. ہر نبی یہ کہتا رہا کہ ہم اجر نہیں لیں گے، مزدوری نہیں لیں گے. جو چھوٹے نبی تھے وہ کہتے ہیں ہم مزدوری نہیں لیں گے. جو انبیاء کا بھی نبی ہے، جو رسولوں کا بھی رسول ہے، وہ کہتا ہے کہ مجھے اجر دو. بھائی توجہ رہے. اب یہ بتاؤ کہ فیس نہ لینے والا مولوی چنگا ہوتا ہے یا فیس لینے والا؟
باقی انبیاء کہہ رہے ہیں کہ ہمیں نہیں، ہمارا انبیاء کا سردار کہتا کہ اجر دو، کل لا اسالکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی، کہا ہے نا۔ باقی انبیاء کہتے ہیں کہ نہیں، ہم نہیں لیں گے، ہماری بات چیت جو ہے نا وہ اللہ سے ہے، ہم اللہ سے، تم بیچ میں مت آؤ۔ ہمارا پیغمبر مانگتا ہے، اللہ کہتا ہے کہ مانگو۔ یہ اجر کیا ہے؟ مزدوری۔ توجہ، یہاں میں نے دیکھنا ہے کہ آپ یہاں پر بیٹھے ہوئے بھی ہیں یا نہیں۔ مزدوری لینے کا حق کب ہوتا ہے؟ جب کام مکمل ہو جائے۔ تب مزدوری کا حق ہوتا ہے نا، جب کام مکمل ہو جائے۔ باقی انبیاء نے اس لیے نہیں لیا کہ دین مکمل نہیں ہوا تھا، محمد نے دین مکمل کر دیا کہ الیوم اکملت لکم، کہ میں نے آج دین کو مکمل کر دیا۔ عزیزو، محمد نے دین مکمل کیا، مگر یہ تو بتاؤ کہ کس نقطے پر دین کو مکمل کیا؟ دین اسی وقت مکمل ہوا جب کہا من کنت مولا وھذا علی المولا۔ من کنت مولا ہو۔ اور پھر کب پیغمبر نے کہا؟ 63 سالہ زندگی ہے پیغمبر کی، 40 سال پیغمبر نے لوگوں کو بتایا نہیں، صرف سمجھایا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ پیغمبر 40 سال صرف فارغ بیٹھے ہوئے تھے، ویلے ہی بیٹھے رہے، نہیں، وہاں بتایا نہیں، سمجھایا ہے۔ اور سمجھایا کیا ہے؟ سمجھایا یہ ہے کہ میں جھوٹ نہیں بولتا، جھوٹ نہیں بولتا۔ یہ اس لیے کہ پیغمبر نے جو چیز لوگوں کو بتانی تھی وہ لوگوں کی آنکھوں کے سامنے آنے والی نہیں تھی، کانوں کو سنائی دینے والی نہیں تھی، ہاتھ سے ٹٹولنے والی نہیں تھی۔ پیغمبر نے سب سے پہلے منوایا ہی یہ کہ جب یہ مان جائیں گے کہ یہ جھوٹ نہیں بولتا، سچ بولتا ہے، تو اس وقت میں ان کو کہوں گا کہ تمہارا کوئی رب بھی ہے، تمہارا کوئی اللہ بھی ہے۔ چالیس سال کے بعد 23 سال پیغمبر نے خدا کا دین لوگوں تک پہنچایا۔ 13 سال مکے میں، 10 سال مدینے میں۔ اور میں نے عرض کیا کہ یہ جتنی بھی مجالس میں نے پڑھی ہیں ان کا آج یہ خلاصہ، اور چونکہ چہلم ہے اس حوالہ سے یہ خلاصہ۔ پیغمبر نے آسانی سے نہیں، بڑی مشکلوں سے پیغمبر، بلکہ خود پیغمبر فرماتے ہیں کہ جتنی اذیتیں میں نے برداشت کی ہے نا، کسی نبی نے نہیں۔ اس میں وہ نبی بھی ہیں کہ 950 سال انہوں نے تبلیغ کی ہے، لوگوں کی تکلیفوں سے ان کا نام ہی نوح پڑ گیا تھا، مگر پیغمبر کہتے ہیں کہ میں نے زیادہ اذیتیں۔ 13 سال جب پیغمبر اسلام نے یہ تبلیغ کا سلسلہ شروع کیا ہے نا، تو سب سے پہلے پیغمبر نے 3
دعوتیں کی اور لوگوں کو سمجھایا کہ تم خدا کی سب سے بہترین مخلوق ہو. لقد کرمنا بنی آدم. صرف ایک اسلام، دین اسلام ایک ایسا نظام ہے کہ جس میں بندے کی اہمیت، بندے کی حیثیت، بندے کی شخصیت، بندے کا تعارف، بندے کا سٹیٹس اس کے پیش نظر ہے. کہا کہ یہ تمہارے ہاتھوں سے تراشے ہوئے. کہا کہ نہیں، تم اس سے بہت بلند ہو. نہیں مانے لوگ. پریشانی کا عالم ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ جب ایسے معاملات ہوتے ہیں نا تو مخالف جو ہوتا ہے نا، جب اس کو پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی تو پھر وہ ذاتی معاملات پر باتیں کرنا شروع کر دیتا ہے. تو کہتا ہے اللہ عز من تشاء ذل من تشاء. تو کہتا ہے کہ اللہ قادر مطلق. اچھا تو یہ تو بتا کہ اگر تو ہی اللہ کا پیارا تھا تو فلاں کے پاس تو بڑی دولت ہے، اس کا تو بہت بڑا محل ہے. سب سے پہلا ان کا اعتراض، ان کی فکر ہی یہ تھی کہ اگر اللہ نے نبی بنانا ہی تھا کسی کو تو پھر تجھے بنانے کی کیا ضرورت تھی. وہ چودھری صاحب جو ہے، تبدیلی نہیں آئی، اب بھی ماحول وہی ہے. کبھی کسی محلے کے غریب پروفیسر کو کسی نے آ کے کہا کہ آؤ تم الیکشن پہ کھڑے ہو جاؤ. الیکشن کا موقع آتا ہے تو پھر وہی نواب صاحب، چودھری صاحب، ملک صاحب. کہا کہ کسی اس وقت یہ ملک ولک والی بات تو چودھری والی تو بات نہیں، تو اس وقت تھی ابو. اس زمانے کا کہا کہ کسی ابو کے پاس آتے. اچھا پر دیکھو ہر گھر میں رونق ہوتی ہے بچوں کی، تیرے ہاں اولاد ہی نہیں ہوئی. خداوند عالم نے ان کے ان تانوں کو سن کر کے پیغمبر کو تشفی، تسلی دینے لگا. بعض کہنے لگے ہاں ٹھیک ہے اس نے بنایا ہوگا، لیکن بنا کے وہ بھول گیا ہے. اب تیرے ہاں نعمتیں نہیں، ہمارے ہاں نعمتیں آتی ہیں. خداوند عالم نے کہا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سجا. اے میرے پیغمبر مجھے دن کی روشنی کی اور رات کے اندھیروں کی قسم. ما ودعک ربک وما قلی. نہ تیرے رب نے تجھے چھوڑا ہے، نہ تیرے رب نے تجھے بھلایا ہے. کیوں تو پریشان ہے؟ ہر وہ چیز جس کی ضرورت ہے وہ میں نے تجھے دی ہے. ذرا اپنے دائیں بائیں نظر دوڑا کے تو دیکھ. الم یجد کا یتیمن فآوا. بتا تو یتیم تھا، یتیم گلیوں میں دھکے کھاتے پھرتے ہیں. مجھے یہ تو بتا تو بھی یتیم تھا، تجھے ابو طالب ہاتھوں پہ اٹھائے پھر رہا ہے. وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ. تو مفلس تھا، میں نے تجھے دولت دی ہے.
یہ جو تیرے گھر میں خدیجہ خود آ کے اس نے پیشکش کی ہے کہ میں آپ کی زوجیت میں آنا چاہتی ہوں. وہ علیحدہ بات ہے کہ حضرت ابو طالب نے کہا کہ نہیں خدیجہ تم گھر میں بیٹھو، ہم خاندانی لوگ ہیں، مل کے آئیں گے، آ کر کے سوالی بنیں گے. یہ ابو طالب کی فراست تھی، اس لیے کہا کہ ہم تیرے گھر میں آئیں گے، اس لیے کہ خدیجہ کے بعد پیغمبر کسی کے گھر میں نہیں گئے ہیں. ہر باپ اپنی بیٹی کو لے کر کے محمد کے پاس آیا ہے. یہ حضرت ابو طالب کی فراست تھی کہ کل کو اگر آ بھی جائیں تو ان کو پتہ تو چل جائے خود آنے والیوں کی حقیقت اور ہوتی ہے، اور جس کا رشتہ مانگ کے لیے جائے اس کی شخصیت اور ہوتی ہے. اس دین اسلام کی پیغمبر نے اشاعت کے لیے 2 پلر کھڑے کیے. ایک پلر کا نام ہے ابو طالب اور ایک پلر کا نام ہے خدیجۃ الکبریٰ. 13 سال تک پیغمبر کی طرف اگر کوئی آنکھ بھی اٹھا کر کے دیکھتا، ابو طالب آگے بڑھ کر کے کہتے کہ جس نظر سے تو محمد کو دیکھ رہا ہے نا، اگر دوبارہ تو نے کوشش کی تو تیری آنکھ نوچ کر کے. اور پیغمبر کو مخاطب ہو کہا کہ گھبرانا نہیں، پریشان نہیں ہونا. یہ عرب والے اتنے طاقتور ہو جائیں، ان میں اتنی قوت آ جائے، یہ سورج کو کھینچ کے میری تلی پہ رکھ دیں، چاند کو کھینچ کے میری دوسری ہتھیلی پہ رکھ دیں. اے محمد اتنا بوجھ برداشت کرنا میرے لیے آسان ہوگا، مگر تیرا ساتھ چھوڑنا میرے لیے مشکل ہوگا. اور یہی دیکھا شیب ابی طالب میں، جس کا نام ہی شیب ابی طالب ہے. پیغمبر 3 سال محصور رہے وہاں پر. ابو تو اور بھی بڑے تھے مکے میں، اور کہتے ہیں جی ماشاءاللہ، مگر کسی ابو نے آ کر کے پیغمبر کا ساتھ نہیں دیا. ہم تو بڑے پردے ڈالتے تھے، ہم تو بھائی چارے کے قائل تھے. لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ جب سانپ کی اپنی موت آتی ہے تو وہ بل سے نکل کے باہر بیٹھ جاتا ہے. ہم تو بڑے بھائی چارے کے قائل. اب انہوں نے خود شرارت کی ہے، ایک بل پاس کیا ہے، اس میں کہا کہ جو توہین صحابہ کرے گا نا اس کو سزائے موت. 1 ربیع الاول کو وہاں پر قائد محترم نے کال دی ہوئی ہے، لوگ اکٹھے ہوئے ہوں گے. ہم قائل تھے بھائی چارے کے، صرف نظر کرتے تھے، کسی کے سامنے نہیں. اپنی مجالس میں ہم خود اپنے نوجوانوں کو بھی کہتے تھے کہ نہیں ہے، ایسا ماحول نہیں پیدا کرنا، اس لیے کہ در حسین پہ آتے ہیں ہر مزاج کے لوگ. یہ تو محبتیں تقسیم کرنے والی جگہ ہے. لیکن جب یہ معاملہ ہو گیا ہے تو خدا شاہد ہے، اب برملا ہم بتائیں گے کہ اہل بیت کی عظمت کیا ہے اور صحابہ کی عظمت کیا ہے. اس لیے کہ بدن پر پہرے بٹھائے جا سکتے ہیں، ایمانی تقاضوں پر پہرے نہیں بٹھائے جا سکتے.
کوئی ابو نہیں آیا. 13 سال افرادی قوت کی ضرورت ہوئی تو حضرت ابو طالب، اور مال کی ضرورت ہوئی تو خدیجہ آ کے کہتی ہیں اے محمد تو کس لیے پریشان ہے؟ اقتصادی معاملات میں روٹی پانی، روٹی ٹکر، مکان. اے محمد مجھے تیری نبوت کی قسم ہے، اس عربستان کے ریگستان میں کوئی ماں نے بیٹا آج تک جنا ہی نہیں ہے جو خدیجہ کا مقروض نہ ہو. اللہ جانے وہ کتنی دولت مند تھی. آج آپ کہتے ہیں نا ایک ملک کے لیے کہ کوئی ملک ایسا نہیں ہے جو اس کا مقروض نہ ہو، مگر ان کی بھی حقیقت کا ہمیں علم ہے کہ وہ لوگوں کو مقروض بناتے ہیں تو کس ذریعہ سے ہمارا ہی لوٹا ہوا مال اور پھر ہم ہی مقروض. مگر ملیکۃ العرب لوٹنے والی نہیں تھی، لٹانے والی خاتون تھی. اللہ جانے اس کی کتنی دولت. کہا کہ گھبرانا نہیں، کوئی ماں کا لال ایسا نہیں ہے جو مقروض نہ ہو. جاؤ یہ باتیں کرنے والے جو ہیں اور وہ غلام جو ہچکچانے والے ہیں ان سب کو کہہ دو خدیجہ گھر میں بیٹھی ہوئی ہے، آؤ میرے دروازے پہ محمد کا کلمہ پڑھتے جاؤ، قرضے معاف کرواتے جاؤ. 13 سال پیغمبر نے مکے میں ڈٹ کے تبلیغ کی. ظاہر ہے کہ یب کا بعد فنا الاشیاء، بقا تو صرف اللہ کی ذات کو ہے، باقی سب نے جانا ہی جانا ہے. حضرت ابو طالب کا بھی انتقال ہو گیا، جناب خدیجہ کا بھی انتقال. تاریخ میں ایک لفظ ملتا ہے عام الحزن، کہ غم کا سال. پیغمبر نے کہا کہ میرے لیے یہ غم کا سال ہے کہ چچا بھی نہیں رہا اور غم خار خدیجہ بھی نہیں رہی. 13 سال کے بعد وہ خدا جس نے قسم کھا کے کہا تھا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ، کہ گھبرانا نہیں، میں نے بندوبست کیا ہے یتیمی کے لیے بھی اور مفلسی کے لیے بھی. وہ خدا کہتا ہے کہ اب چھوڑ دو مکے کو، ہجرت کر جاؤ مدینے میں. پیغمبر مدینے آ گئے. جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں نا یہ مدینہ میں ہوئی ہیں، مدنی زندگی میں. اور جو لوگ عمرہ زیارات پہ گئے ہیں وہ جانتے ہیں کہ جتنے بھی یہ میدان جنگ ہیں وہ سارے کے سارے مدینہ کے اطراف میں ہیں. احد بھی، خندق بھی، بدر بھی، جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں وہ مدینہ کے اطراف میں ہوئی. کن سے؟ مکے والوں سے. کون سا مکہ؟ جس کو پیغمبر ہجرت کر کے آئے، ہجرت کے بعد مدینہ آئے. مکے والے 500 میل کا سفر کر کے مدینہ میں پیغمبر کو ختم کرنے کے لیے، قتل کرنے کے لیے آئے. مکہ میں ایک بھی جنگ نہیں. اعلان رسالت و نبوت مکہ میں پیغمبر نے کیا، مدینہ میں نہیں کیا. اب مکے سے چل کر کے حملہ آور ہوتے ہیں مدینہ میں. کبھی کسی بدبخت نے سوچا کہ مکہ میں رہتے ہوئے نئی جرت کر رہے ہیں، مدینہ آ گئے ہیں، اب آ کر حملہ آور ہو رہے ہیں. سوچتے اس لیے نہیں ہے کہ اگر سوچیں گے تو پتا چلے گا کہ مکہ میں اس لیے نہیں کیا کہ ابو طالب تھا وہاں پر.
کتنی بھی تعریف کرے کہ فلاں بڑا بہادر، فلاں بڑا بہادر، خدا شاید یہ منبر پاکیزہ جگہ ہے اور یہ مسجد ہے، اور ان پڑھ بھی نہیں ہوں، پوری ذمہ داری سے برملا کہہ رہا ہوں کہ جب تک پیغمبر مدینہ میں رہے، پیغمبر اس دنیا میں رہے، تاریخیں موجود ہیں، جائے کوئی مائی کا لال، پیغمبر کی موجودگی میں کوئی ایک تو بہادر ہمیں دکھائے۔ اعلان ہے، پوری تاریخ اٹھا کے دیکھ لو، بعد میں تم کہتے پھرو فلاں نے فتوحات کی، فلاں نے فتوحات کی، فلاں ہاتھ میں تلوار پکڑے ہوئے یہ کر رہا تھا۔ ارے یہ پھر 2 دن پیغمبر کے جانے کے بعد یہ کون سا نسخہ اس نے کھا لیا تھا کہ وہ بہادر بن گیا؟ پیغمبر کی زندگی میں تو کیفیت یہ تھی کہ پیغمبر نے 39 دن تک ان کو بھیجتے رہے، جب کچھ نہ ہوا تو پھر پیغمبر نے کہا لا اعطین رایۃ غداً، کل میں ایسے کو بھیجوں گا جو مرد بھی ہوگا، جو کرار بھی ہوگا۔ ارے پیغمبر کی زندگی میں تو تم سارے کے سارے ہی نامرد تھو، پیغمبر کے جانے کے بعد تم مرد کیسے بن گئے ہو؟ ایک بھی بہادر صرف ایک 40ویں دن پیغمبر نے کہا کہ کل میں دوں گا ایسے کو علم رجلن کرارن غیر فرار، مرد بھی ہوگا، کرار بھی ہوگا، غیر فرار بھی ہوگا، اور اللہ سائیں اس کے ہاتھ پہ فتح۔ اور یہ میں بات جب دہرا رہا ہوں تو ایک بات ذہن میں آئی ہے کہ پیغمبر نے یہ خیبر کی جنگ جو ہے نا، یہ ایک جنگ ایسی ہے کہ پیغمبر گئے ہیں چل کے، بولے باقی جتنی بھی جنگیں ہیں نا وہ مشرکین آتے تھے، یہ خیبر والی جنگ جو ہے یہ خود پیغمبر گئے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ یہودیوں کے ساتھ جنگ تھی، یہودیوں نے ایک معاہدہ کیا ہوا تھا، وہ اس معاہدہ سے مکر گئے اور پھر انہوں نے منافقت شروع کر دی۔ یہودی یہ اہل کتاب ہیں، ایک پیغمبر کو مانتے ہیں، ان کی کتاب بھی ہے، عیسائی جس طرح ہیں کہ ان کی کتاب بھی ہے۔ اہل کتاب کے ساتھ مسلمانوں کے معاملات اور ہیں، اور مشرکوں کے ساتھ، مشرکوں کے لیے تو خداوند عالم نے قطعی کہا کہ انما المشرکون نجس، مشرک نجس ہیں، نجس ہیں، نجس ہیں، نجس ہے۔ ان کے ساتھ پیغمبر نے اس لیے اقدام کیا تھا کہ یہ منافقت کرتے تھے، منافقت، خبریں پہنچاتے تھے مشرکین کو۔ تو پیغمبر گئے اور یہ ایک قلعہ میں چھپ گئے۔ وہ اتفاق تھا کہ حضرت علی اس جنگ میں نہیں تھے، اور یہ وہ واحد جنگ تھی کہ جس میں علی کے بغیر پیغمبر جنگ کے لیے گئے تھے۔ اس میں بعض روایات ایسی ہے کہ نہیں علی مدینہ میں تھے، بعض روایت یہ کہتی ہے کہ نہیں تھے علی ادھر ہی،
مگر علی کی آنکھوں میں آشوب تھا. آشوب کہتے ہیں وہ آنکھوں میں سرخی کا آ جانا. البتہ اس حوالے سے میں یہ کہا کرتا ہوں کہ نہیں، جو معصوم ہوتا ہے نا ان کو بیماریاں نہیں آتی. اس لیے بیماریاں نہیں آتی، بیماری آتی ہے بے اعتدالی کی وجہ سے. معصوم تو بے اعتدالی اس میں ہوتی نہیں ہے. وہ تو مجھے شوگر ہوگی، مجھے بلڈ پریشر ہوگا، اس لیے کہ بس وہ حوصلہ ٹوٹ جاتا ہے جب تبرک تقسیم ہوتا ہے تو پھر میں کھاتا ہوں. وہاں پر تو بے اعتدالی ہے نہیں. ہاں اگر کبھی ایسا ہو جائے تو اس میں ایک مصلحت ہوتی ہے. حدیث قصہ آپ پڑھتے ہو نا، سنتے ہو، اس کا آغاز یہ ہوتا ہے کہ پیغمبر آئے اور کہا کہ بیٹی میں ضعف محسوس کر رہا ہوں. ضعف کیا؟ کمزوری. کمزوری کب ہوتی ہے کہ یہ لمبا سفر کر کے کوئی آئے. بھائی پیغمبر لمبا کارم، مسجد سے اٹھے، گھر آئے اور آ کر کے کہتے ہیں کہ بیٹی میں ضعف محسوس کر رہا، مجھے چادر دو. نہیں کمزوری تھی، نہیں مصلحت خدا بندی تھی اس میں. مصلحت اس چیز کو کہتے ہیں کہ بندے کو خود پتہ نہ ہو مگر اس سے کوئی اوپر والی قوت جو ہے نا وہ اس سے کوئی کام کروانا چاہے. علی کی بھی آنکھوں میں آشوب بد اعتدالی کی وجہ سے نہیں تھی، مصلحت تھی. مصلحت کا اس وقت پتہ نہیں چلتا، بعد میں پتہ چلتا ہے. پیغمبر کو اگر ضعف محسوس نہ ہوتا تو مصلحت یہ تھی کہ اگر ضعف نہ ہوتا، چادر نہ مانگتے تو آیت تطہیر کیسے نازل ہوتی. علی کو آشوب چشم نہ ہوتا، 39 دن بہادر جاتے رہتے، 40ویں دن پیغمبر کہتے کہ میں اب مرد کو بھیجوں گا. آشوب تھا ہی اس لیے پتہ چل جائے کہ فرار ہونے والے کون ہے، کرار کون ہے. مدینہ میں ابو طالب کی پگڑی علی کے سر پہ آئی، خدیجہ کی ردا زہرا کے سر پہ آئی. 10 سال پیغمبر نے مدینہ میں تبلیغ کی اور نوبت بانجا رسید کہ اکملت الیوم اکملت لکم واتممت علیکم نعمتی، کہ بس آج دین مکمل ہو گیا. اگر آپ کے ذہن میں وہ ہے کہ جو میں کہہ رہا تھا کہ مزدوری لینے کا اور دینے کا حق اس وقت ہوتا ہے جب کام مکمل ہو جائے. یہ الیوم کی کب آیت نازل ہوئی ہے؟ جب پیغمبر آخری حج کر کے آئے ہیں، اسی غدیر کے مقام پر جہاں پر وہ اطراف میں قلعے بھی تھے، تو پیغمبر نے وہ روکا اور وہ اب آپ کو پتہ ہی ہے پلانوں کا ممبر بنا. ممبر کے بعد علی کو بلایا، پھر علی کا ہاتھ پکڑا اور پھر کہا من کنت مولا. آیت نازل ہوئی الیوم اکملت لکم، کہ بس دین مکمل ہو گیا. اب پیغمبر نے کہا اور خدا نے کہلوایا لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ، کہ اب میں اجر مانگتا ہوں کیونکہ دین مکمل ہو گیا ہے. اور اجر نہ دیا جائے تو اس وقت تک جواز ہی نہیں پیدا ہوتا کسی شے کے استعمال کرنے کا. تو اب اگر اکمال اور اتمام نعمت ولایت علی ہے تو اس سے پہلے
جتنے بھی اعمال ہیں ان کی قبولیت کا انحصار جو ہے وہ علی کی ولایت پر منحصر ہے. کوئی بھی عمل قابل قبول ہے. باہر کے وقت زیادہ گزر گیا اور ابھی میں تو اپنے طور پہ ابتدائی منزلوں پر ہی ہوں. 28 صفر کو پیغمبر اس دنیا سے وصال فرما گئے. پیغمبر کے جانے کے 50 سال بعد یہ کربلا واقع ہوئی ہے. کیونکہ آج چیلم ہے، ظاہر ہے کہ جس کا چیلم ہے اس کے حوالہ سے ہی گفتگو ہونا ہے. 50 سال کے اس دور کو تاریخ نے اور بالاخص ابو العالی مودودی نے اس کو 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے. کہا کہ 25 سال خلافت کے ہیں اور 25 سال جو ہے نا وہ ملوکیت کے ہیں. یہ 50 سال کے بعد اس دین اسلام کی یہ کیفیت ہو گئی تھی کہ یزید جیسا فاسق و فاجر تخت خلافت پہ بیٹھ کر کے کہتا تھا کہ لاعبت بنو ہاشم، کہ بنو ہاشم نے ایک کھیل کھیلا ہے جس کو میں نے آج ختم کر دیا. 50 سال کے بعد وہ دین جس کے لیے 1,24,000 پیغمبروں نے کام کیا، یہ ایک مستقل داستان ہے، مستقل ایک کہانی ہے. اس کے لیے وقت چاہیے، مجالس چاہیے. صرف سمجھانے کے لیے ایک بخاری کی روایت آپ کو پیش کر کے اور میں زحمت کو تمام کرتا ہوں. یہ اتفاقی بات ہے کہ 25 سال خلافت کے اور 25 سال ملوکیت کے درمیان میں ایک جنگ ہوئی ہے. اس جنگ کا یہ ایک واقعہ ہے جو بتلاتا ہے کہ اس دین اسلام کی کیا کیفیت ہو گئی تھی. اور وہ جنگ ہوئی ہے جنگ جمل. یہ خلافت کے 25 سال بعد اور ملوکیت کے 25 سال پہلے. اور اس جنگ میں 30,000 مسلمان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والے مسلمان مارے گئے. ایک مسلمان کے مرنے پر فَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمَ. خدا کا قرآن کہتا ہے کہ جو ایک مومن کو جان بوجھ کر قتل کر دے اس کی سزا جہنم ہے، جہنم ہے، جہنم ہے. اس جنگ میں 30,000 بندہ مرا ہے. 30. اور یہ جنگ عیسائیوں سے نہیں، یہ جنگ یہودیوں سے نہیں، یہ جنگ خاص 2 شخصیتوں کے درمیان میں ہوئی ہے. ایک شخصیت کا نام ہے علی مرتضیٰ اور دوسری شخصیت کا نام ہے عائشہ بنت ابو بکر. ان دونوں کے درمیان میں جنگ حادثاتی واقعے کو نہیں کہتے کہ یہ کوئی حادثاتی ہی ہو گیا، اس کو جنگ نہیں کہتے، اس کو حادثہ ہی کہتے ہیں، اس کو ایکسیڈنٹ ہی کہتے ہیں. جنگ کہتے ہیں کہ دونوں طرف سے فوجیں تیار کی جاتی ہیں. جنگ کہتے ہیں کہ ارادہ سے جو
جو کچھ بھی ہوتا ہے ارادہ سے ہوتا ہے، حکمت عملی سے ہوتا ہے۔ 30,000 بندہ مر گیا ہے، اب کوئی تو ہمیں یہ بتائے کہ ان 30,000 کے مقتولوں کا ذمہ دار کون ہے؟ اگر قرآن کہتا ہے کہ ایک بندے کا قاتل جہنمی ہے تو پھر 30,000 میں ہمیں فیصلہ تو کر کے بتلاؤ کہ جہنم میں علی نے جانا ہے یا عائشہ نے جانا ہے۔ تم بل پیش کرتے ہو کہ ایسی باتیں نہ کرو، اب یہ باتیں کھلیں گی، بتانا پڑے گا کہ کون جہنمی ہے، علی نے جہنم میں جانا ہے یا عائشہ نے جہنم میں جانا ہے۔ یہ تو اس وقت پتہ چلے گا کہ جب آواز آئے گی اے علی انت قسیم النار والجنہ۔ اب تو نئی نئی ایف آئی آر بنتی ہیں، ہم 1400 سال کی پہلی ایف آئی آر نکالیں گے، پھر آپ کو بتانا پڑے گا، کورٹ کو بھی، سپریم کورٹ کو بھی، لوور کورٹ کو بھی بتانا ہوگا کہ ایک کا قاتل جہنمی ہے تو 30,000، اور یہاں تو 30,000 کیا نا، ابھی ایک اور سرخیل ہے، اس کی وجہ سے 70,000 بندہ مرا ہے، 70۔ بات یہ نہیں کرنی تھی ضمن آگے، درمیان میں یہ تھا کہ ایک واقعہ پیش آیا کہ جب یہ جنگ ہوئی تو ظاہر ہے کہ جب جنگ ہو، ایک طرف علی ہو اور ایک طرف کوئی دوسرا ہو، تو یہ پھر سوچنے کی ضرورت ہی نہیں کہ کس کو فتح ہوئی یا کس کو فتح نہیں ہوئی۔ ہار گئی امی جی، اونٹنی کے پیر بھی کٹے۔ اب حضرت علی نے وہاں ہی نماز جماعت پڑھائی۔ بخاری کی یہ روایت ہے، بخاری کہ جس کے بارے میں کہتے ہیں کل ما فی البخاری فہو صحیح۔ حضرت علی نماز پڑھا بیٹھے، نماز ختم ہوئی، نماز کے بعد ملتے ہیں نا ایک دوسرے کو، مصافحہ معانقہ۔ ایک بندہ دوسرے سے مل کے کہتا ہے یار یہ تو بتا نماز پڑھائی کس نے ہے آج؟ بس یہ نکتہ ذہنوں میں سمجھ لو، صرف یہ بتانے کے لیے کہ دین کی کیا کیفیت ہو گئی تھی۔ نماز وہ عمل ہے کہ دن میں 5 مرتبہ ادا کیا جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے یار یہ تو بتائیے نماز آج کس نے پڑھائی ہے؟ وہ کہتا کہ اب کیوں پورا، اب تو پڑھ چکا۔ وہ پوچھنا تو پہلے پوچھتا۔ کہتا نہیں میں کسی شک کی وجہ سے نہیں پوچھ رہا، ہاں البتہ میں نماز پڑھ بھی رہا تھا، سوچ بھی رہا تھا کہ یہ نماز پڑھا رہا تھا، میں سوچ رہا تھا ہم کہیں چلے گئے تھے یا نماز کہیں چلی گئی تھی، ہم کہیں چلے گئے یا نماز کہیں چلی گئی۔ اے خدا شاہد ہے آج 50 سال کے بعد میں نے پھر وہ نماز پڑھی ہے جو رسول کے پیچھے پڑھا کرتا تھا۔ اب آپ اندازہ لگاؤ کہ 25 سال کے بعد وہ عمل جو دن میں 5 مرتبہ ادا کیا جاتا ہے، جب اس کی یہ حالت ہو گئی تھی تو پھر باقی دین کی کیا حالت ہوئی ہوگی؟ اب اس میں 25 سال ملوکیت کے ڈال دو تو پھر جرت تو یزید میں پیدا ہونی تھی۔ وہ کہتا کہ نہ قرآن نازل ہوا اور نہ کوئی وحی تھی، مگر جس طرح پیغمبر نے مکہ میں 2 پلر بنائے تھے، مدینہ میں 2 پلر بنائے تھے، اسی طرح کربلا میں بھی 2 ہی ستون بنے ہیں۔ مکہ میں ایک ستون کا نام ابو طالب، دوسرا کا خدیجہ، مدینہ میں ایک پلر علی، دوسرے کا فاطمہ۔
کربلا میں یہ دو پلر بنے، ایک کا نام حسین، دوسرے کا نام زینب۔ عزیزو آج علم ہے دونوں بہن اور بھائی بیٹھ کے تقسیم کر رہے ہیں اپنی اپنی ذمہ داریوں کو۔ حسین کہہ رہے ہیں زینب میں علی اکبر دے دوں گا، کہا حسین جب اکبر دو گے نا، اکبر سے پہلے میرے آنو محمد کو بھی لے جانا۔ کہتے ہیں یہ باتیں ہو رہی تھی، حسین اٹھ کے آ کے جناب زینب کے سر کو چوم کے کہتے ہیں زینب تیری منزل میرے سے بھی مشکل منزل۔ زینب اکبر دینا آسان، سر سے چادر اٹھانا۔ بس عزیز آج علم ہے ابھی مجلس کے بعد سرکار سید الشہداء کے تابوت کی بھی برآمدگی ہوگی، اور یہ تابوت ہم اس لیے برآمد کرتے ہیں کہ میرے مولا ساری زندگی سید سجاد ٹھنڈی آہ بھر کے یہی کہتے رہے ہائے میں نہ کفن دے سکا نہ غسل نہ میں اپنے بابا کا تابوت اٹھا سکا، اس لیے ویسے آج کا دن جو ہے نا، یہ دن جو ہے یہ وہ دن ہے کہ جس دن زینب اپنے بھائی کے قبر پہ حسین کا چیلم بنانے کے لیے اجرکم اللہ۔ بس اربعین کے دن سید سجاد اپنی پھوپھی کو لے کر کے عزادارو جب گئے تھے نا، یہ کربلا سے 53 50 اور 3 سواریاں تھی، محمل تھے، لیکن جب وہ شام سے لوٹ کے آئے نہ تو صرف 3 محمل۔ ان کے آنے سے پہلے حضرت جابر پیغمبر کے ایک صحابی یہ کربلا میں آ گئے تھے، آ کر کے انہوں نے قبریں بھی بنائی، قبیلہ بنی اسد سے مل کر کے نشاندہی بھی کی، ہر قبر کے اوپر لکھا ھذا قبر حسین ابن علی، ھذا قبر عباس ابن علی، ہر قبر پر نام بھی لکھے۔ حضرت جابر وہاں پہ بیٹھ گئے، اپنے نوکر سے کہا کہ دیکھو آپ اگر کوئی راہ گزر آئے نا، ان کو جا کے کہنا کہ یا اپنا راستہ بدل لو یا اپنی سواریوں سے نیچے اترو، اپنے جوتے اتارو، یہ بڑی مقدس وادی ہے، اس میں پیغمبر کی بیٹی کا خون شامل ہو گیا۔ یہی ہوتا کو قافلہ آتا نا تو وہ غلام جاتا اور جا کر کے لوگوں کو کہتا، لوگ راستہ بدل لیتے، کوئی اپنی سواریوں سے اتر جاتا۔ عزاداروں ایک دن جابر کے غلام نے دیکھا کہ 3 محمل آئے ہیں اور ان کے اوپر سیاہ کپڑوں کا پردہ بنا ہوا ہے۔ وہ چل کے جاتا ہے، دیکھتا ہے کہ اس کا مہاری ہے، ایک اس کی کمر جھکی ہوئی ہے۔ جابر کا غلام قریب جا کے مہاری کو دیکھ کے کہتے ہیں یار تو تھکا ہوا بھی بہت ہے، کمزور بھی بہت ہے، اللہ جانے مجھ سے بولا بھی نہیں جا رہا، میں تجھے کس طرح کہوں کہ اپنا راستہ بدل لے، ارے میں تجھے کس طرح کہوں کہ اپنے جوتے اتار لے، میں کس طرح کہوں کہ اپنی سواریوں کو کہوں نیچے اتر جائے۔ عجیب میری دل کی کیفیت ہے۔ کہتے کہ وہ غلام باتیں کر رہا تھا، حوض سے آواز آئی سجاد میرے مامل کو بٹھا، ارے اس کربلا کا احترام جانب نہ کرے کہاں کرے۔ عزاداروں محمل بیٹھے، زینب محمل سے نیچے اتری۔ اب نیچے کیا اترنا تھا، جب حسین کی قبر پہ نظر پڑی نا زینب پہ، عزاداروں گر گئی زمین پہ، کونیوں کے بل چلتی ہوئی آئی قبر حسین پہ، آ کے قبر پہ لیٹ گئی، قبر کو سینے سے لگایا، کہا حسین
حسین حسین حسین، تجھے حسین مبارک ہو، اے حسین میں فتح کر آئی شام کو، لوگوں کو پتہ چل گیا ہے کہ تو باغی نہیں تو نمازی تھا۔ ہزاروں باتیں ہو رہی تھی، اندر سے قبر میں بھی تڑپنے کی کیفیت محسوس ہو رہی تھی۔ زینب نے سر اٹھایا، سر اٹھا کے دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، آگے دیکھا، پیچھے دیکھا، کہا جابر یہ تو بتا قبر حسین کے ساتھ یہ کن کن کی قبر ہے؟ جابر کہتے ہیں کہ یہ بڑی قبر اکبر کی قبر ہے، چھوٹی قبر اصغر کی قبر ہے۔ ازادارو پھر زینب گر گئی قبر پہ، کہتے ہیں حسین اکبر پیارا تھا، ارے اصغر پیارا تھا، اپنے ساتھ بٹا لیا، اے حسین سکینہ بھی تو بڑی پیاری تھی۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ماتم حسین۔